بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ہم سب کے سرپرست بزرگ عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، جن کا فیض پوری ریاست بلکہ ریاست کے باہر بھی بے شمار بندگان خدا کو پہنچ رہا۔ حضرت کے سامنے بس ہمت افزائی کے لیے چند کلمات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا۔ چونکہ یہاں پر حضرات علماء کرام اور دینی خدام کا مجمع زیادہ ہے اور فکر مند احباب کو جمع کیا گیا، اس وقت اللہ کی طرف سے جو نعمت ہم کو اس ملک میں حاصل ہے بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ یاد رکھیے آنے والے دنوں میں اس نعمت کو بھی چھین لیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ابھی آزادی دے رکھی ہے، ہماری مساجد آزاد ہیں، خطیب آزاد ہیں، علماء آزاد ہیں، دین کے خدمت گزار آزاد ہیں۔ اپنے لمحات کا، اپنی زندگی کا اگر ہم احساس پیدا کریں تو انشاءاللہ ہماری برادری اور قوم میں جو سستی اور لاپرواہی آ چکی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بزرگوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کے لیے جد و جہد کا ہونا، فکروں کا سوار ہونا، رات کے اندھیروں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ ایک عالم دین اپنی جگہ ایک کارپوریٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے پورے علاقے کا وہ جائزہ لے کر ان کا دینی جائزہ لے، اور کیا گھروں کا حال ہے، کیا بیٹیوں کا حال ہے، کیا بہنوں کا حال ہے، آپ اس سے بے خبر نہیں۔ چند سال پہلے نظام آباد کی ایک لڑکی ہمارے اسی محلے کے ایک گھر میں کرائے سے رہتی اور پتہ چلا کہ وہ ایک غیر مسلم سے شادی کر کر یہاں پر آئی ہوئی ہے اور یہاں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا ماموں اور اس کا باپ دونوں مسلسل 15 دن سے پورے علاقے کا سفر کرتے ہوئے جسم کے اوپر صرف ایک جوڑا ہے اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ یہاں رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم لوگ وہاں پہنچے اور بڑی مشکل سے اس نے دروازہ کھولا اور غیر مسلم کا وہ گھر تھا، وہ ہم سے ملانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب اس سے خوشامد کی گئی تو اس نے دروازہ کھولا اور باپ سے بیٹی کو ملوایا۔ یاد رکھیے اس وقت جو جملے تھے لڑکی کے، اس نے کہا کہ میرے بعد 2 اور میری بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کی آپ فکر کیجئے۔ اگر آپ میرے سلسلے میں اور میں نے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، جسم کا معذور تھا اور بالکل کہیے کہ کسی قسم کے اعتبار سے اس سے میل نہیں کھاتا، اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اگر اس کو اور مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو میں آپ کے خلاف اسی وقت پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور وہاں آپ کا کیس درج کروں گی۔ ایک مسلمان لڑکی اپنے باپ کے سلسلے میں یہ کہہ رہی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں کبھی کبھی کہیں کہیں سننے میں آیا کرتی تھی، آج حال دیکھ لیجئے، اب تو غیرت بھی مر رہی ہے، شرم و حیا کے بھی جنازے نکل رہے ہیں۔ ان بزرگوں کا ہمارے درمیان آنا اور کتنے مسائل اس وقت ہمارے سارا جسم زخموں سے چور ہے، کہاں کہاں دوائی لگائی جائے۔ میرے دوستو، اس وقت فکر کرنے کی اور کھڑے ہونے کی ضرورت۔ آپ دیکھیے میرے حضرت کو اس پیرانہ سالی کے اندر جہاں مختلف عوارض ہیں، لیکن حضرت آپ کی اور ہماری ہمدردی کے اندر ہمارے علاقے میں تشریف لے آئے، اور یہ نوجوان علماء کرام مسلسل کام کر رہے۔ کیا اللہ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کے صحت اور صلاحیتوں اور زندگی کے بارے میں کل روز محشر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اسی لیے میرے دوستو، کہا بہت گیا، سنا بہت گیا،
اب عملی میدان میں آنا ہے، کھڑے ہونا ہے، ان بڑوں کے سائے میں اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان علماء کرام کو جن کی خدمات کے سائے میں آج ہمارا ایمان بچا ہوا، ہماری بچیوں کا ایمان بچا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر ایمان نظر آ رہا ہے، یہ انہی درد مند اور خدا شناس بندوں کی مسلسل محنتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے۔